شیخ صاحب نے اپنی نئی گاڑی دفتر کے باہر روکی۔ ابھی گاڑی کا دروازہ کھلا ہی تھا کہ ایک ٹرک نے ایسی زور کی ٹکر ماری کہ گاڑی کا دروازہ کافی دور جا کر گرا۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو شیخ صاحب چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ دیکھیں، اس نے اتنی مہنگی کار کا یہ حشر کیا ہے۔ میں نے کل ہی یہ گاڑی خریدی تھی، اتنے روپے ضائع ہوئے۔ اب جتنی بھی مرمت ہو جائے یہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ پولیس آفیسر بولا، شیخ صاحب، میں نے آپ جیسا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو گاڑی کے نقصان کی فکر ہے، جبکہ یہ اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ آپ کا پورا ہاتھ کلائی سمیت غائب ہے۔ شیخ صاحب نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی اور بے ساختہ بولے، اوہ میرے خدا، اس کا مطلب میری نئی راڈو گڑی بھی گئی۔ شیخ صاحب بیگم کے ساتھ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے کباب کی حیرت انگیز خوشبو کا بھبکا بیگم صاحبہ کے نتنوں سے ٹکرایا تو بیگم صاحبہ بے اختیار کہہ اٹھیں، واہ کیا خوشبو ہے۔ شیخ صاحب بڑے فیاضانہ انداز میں بولے، بیگم پسند آئی کباب کی خوشبو؟ بیگم صاحبہ، جن کی پچھلے 3 ہفتوں سے ساگ کھا کھا کر کان بھی سبز رنگ کے ہو گئے تھے، جلدی سے بولیں، جی سرتاج۔ شیخ صاحب بھی حاتم طائی کی طرح بولے، چلو دوبارہ گزرتے ہیں اسی ہوٹل کے سامنے سے۔ سردار کے بیٹے نے سردار سے سوال کیا، پاپا، اگر آپ کو راہ چلتے ایک جگہ پر 100 اور 50 کا نوٹ ملے تو آپ کون سا نوٹ اٹھاؤ گے؟ سردار، 100 کا نوٹ اٹھاؤں گا۔ بیٹا، اسی وجہ سے ہم پر لطیفے بنتے ہیں۔ دونوں نوٹ اٹھانے میں کون سی موت آ رہی تھی؟ سردار پہلی دفعہ شاورما لینے گیا۔ شاورمے کی پیکنگ دیکھ کر دکاندار سے لڑنے لگا اور کہنے لگا، میری بھوک سے یہاں جان جا رہی ہے اور تجھے مذاق سوجھ رہا ہے۔ دکاندار بولا، کیا ہو گیا سردار جی؟ سردار بولا، مجھے شاورما کھانا ہے اور تو نے ایسے پیکنگ کی ہو جیسے اسے دفنانا ہو۔ ایک دن پٹھان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سردار اسے اسپتال لایا، جہاں پر پٹھان کو ڈرپ لگی۔ جیسے ہی ڈرپ ختم ہونے لگی، پٹھان نے سردار سے کہا کہ جاؤ جلدی سے سسٹر کو لے آؤ۔ سردار بھاگ کر گاؤں گیا اور اپنی سسٹر کو لے آیا۔ ریل میں سفر کے دوران ایک صاحب کی نظر جب بھی سامنے بیٹھی خاتون پر پڑتی تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے۔ جب یہ چوتھی بار ہوا تو خاتون بھی مسکرائی اور کہا، بھائی آپ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سن کر صاحب بولے، جی ضرور ضرور، جب آپ کہیں اور جہاں کہیں۔ خاتون نے اپنا کارڈ دیا اور بولیں، میرے کلینک میں آ جائیں، ڈینٹسٹ ہوں، آپ کی دانت میلے کچیلے ٹیڑھے میڑھے ہیں اور کالے بھی ہیں، سائیڈ کی 2 داڑھوں میں کیڑا بھی لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے شاید ایک ملاقات کافی نہ ہوگی، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ مجھ سے ملاقات کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اتنے برے نہیں لگیں گے۔ گیٹ کے باہر لگے پودوں کو پائپ سے پانی لگا رہا تھا۔ پائپ کو بل پڑ گیا تو اسے سیدھا کرتے کرتے پانی سامنے گھر والوں کے دروازے کی گھنٹی پر جا لگا۔ سامنے گھر والے انکل بنا ڈھکن والے برتن میں دہی لے کر آ رہے تھے۔ میں پانی کو شاور کے ذریعے دور دور پھینک رہا تھا کہ تھوڑا سا پانی دہی میں جا گرا۔ میں نے کہا، اوہ معاف کیجیے گا انکل۔ کوئی بات نہیں،
میں نے ویسے بھی لسی بنانی تھی، اب پانی تھوڑا کم ڈلے گا۔ ایسے ہی موصوف نے ایک ہاتھ میں دہی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے دروازے کی گھنٹی بجائی تو ایک دم کھٹک ڈانس شروع کر دیا۔ میں دیکھ کر سست رہ گیا اور کہنے لگا، انکل اب کیا لسی گرینڈ بھی نہیں کرنی، جو ایسے ہی ملا کے بنا رہے ہیں؟ موصوف ہلکے ہلکے نیلے ہو گئے، اپنا ہاتھ چھڑا کر بولے، یہ گھنٹی پہ پانی کس نے ڈالا؟ آگے تاریخ خاموش ہی اچھی لگتی ہے۔ بیگم نے غصے میں فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا تو شیخ بولا، دھیان سے۔ بیگم غصے سے، نہیں کیا دھیان سے، بتاؤ مجھے۔ تو شیخ بولا، دھیان سے، فریزر میرے ابا نے دیا، برتن میرے ابا کے، بیڈ میرے ابا کا، ٹی وی میرے ابا کا، واشنگ مشین میرے ابا کی، فرنیچر صوفہ میرے ابا کا، تمہارا اس گھر میں ہے ہی کیا؟ خیر آدھی رات ہوئی تو گھر میں چور آ کر سامان سمیٹنے لگے۔ بیوی نے سوتے شیخ کو جگایا اور کہا، لگتا ہے چور آ گئے، دیکھنا ذرا۔ شیخ نے دوسری سائیڈ کروٹ لی اور کہا، سب کچھ تو تیرے ابا کا ہے۔ شوہر، میں نے سنا ہے عورت روزانہ 3000 باتیں کرتی ہے، جبکہ مرد سارے دن میں 1000 باتیں کرتا ہے۔ بیوی، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، کیونکہ عورت کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنی بات کو 2 3 بار دہرائے تاکہ احمق لوگ اسے سمجھ سکیں۔ شوہر غصے سے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بیوی، دیکھا اب جب تک دوسری بار نہ بولو تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آنی۔ ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر دی اور پوچھا، کچھ یاد ہے؟ مریض، صرف بیوی کا نام۔ ڈاکٹر ہنس کر بولا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا مگر وائرس نہیں گیا۔ ایک خاتون ریل گاڑی میں سفر کر رہی تھی، کھڑکی بند کرتے ہوئے ان کی ایک انگلی کٹ گئی۔ انہوں نے محکمہ ریلوے پر 50 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے خاتون سے سوال کیا، محترمہ ایک انگلی کے 50 لاکھ روپے، آپ کی انگلی کچھ زیادہ قیمتی نہیں تھی؟ خاتون نے فوراً جواب دیا، جناب یہ تو میں نے بہت کم روپوں کا دعویٰ کیا ہے، میری وہ انگلی تو اس سے بھی زیادہ قیمتی تھی، کیونکہ میں اس انگلی سے اپنے کروڑ پتی شوہر کو نچایا کرتی تھی۔